یہ جو ٹاکسک پلانٹ ہے یہ باغوں میں ہمیں نہیں، یہ ایکچولی آرنامنٹل پلانٹ ہے. آرنامنٹل مینس کہ آپ اسے گملوں میں گرو کرتے ہیں اور باغات میں یہ اپنے فارم لینڈ میں بھی آپ کبھی کبھی گرو کر سکتے ہیں. ایڈینیم ریگستانی گلاب. It is a dangerous thing. It causes heart attack. Very dangerous. It causes sodium, potassium, ATPase inhibition. تو اس کی وجہ سے پھر ہارٹ بیٹھ جاتا ہے. جانور کو یہ کسی بھی حالت میں نہیں کھلانا چاہیے. ایک دوسرا پلانٹ ہے جو آج کل سڑکوں پر بھی دیکھا جاتا ہے، اس کو کنیر کہتے ہیں. نیریم اولینڈر. انگریزی میں اس کو اولینڈر کہتے ہیں، کشمیری میں کنیر. کہیں بھی آپ جائیں گے، ایون یہاں بھی ہمارے آلسٹنگ میں بھی کافی لگے ہیں یہ، اور جہاں علی جان روڈ میں جو بیچ میں وہ وہاں پر بہت سارے لگے ہیں، یا سورا 90 فیٹ پر بھی بہت سارے پلانٹس اگائے گئے ہیں. دے آر ایکچولی آرنامنٹل پلانٹس، لیکن ان کے جو پتے ہیں، پھول ہیں، اور ان کی جو یہ ٹویگس ہیں ان میں بھی وہ نیریوسائڈ ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کارڈیاک گلائکوسائڈ، اور اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ. آپ کو میں ایک کہانی بتاؤں. 1 سال پہلے ہماچل پردیش میں کچھ لڑکے گئے تھے پکنک منانے کے لیے، اور انہوں نے اس کی برانچز کو ایز سکیور یوز کیا. سکیورس یوز کر میٹ روسٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر آگ جلائی، اور اس میں اس کے پلانٹس کے ٹویگس لے لیے، اس میں میٹ رکھ دیا پیسز، اور پھر آگ پہ رکھ دیا، اور پھر جب تینوں نے کھائے 3 ڈیتھس ہو گئی، تینوں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. سو دس از اے ویری ڈینجرس پلانٹ. تو اف ایور اینیملز کنزیوم اٹ، پروٹیکٹ دیم، کہ بھائی اس سے تو ایک دم ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ رہتا ہے. دین نکوٹیانا ٹیبیکم، ٹبیکو پلانٹ. تمباکو، جس کو ہم کشمیری میں تموک کہتے ہیں. تو یہ تو نیوروٹاکسک ہے، کیونکہ یہ تو نکوٹین کا یہ ریسپٹار کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. نکوٹین بڑا ہی پوائزنس سبسٹنس ہے، تو اس لیے اگر یہ پلانٹ جانور کھائے اسے بھی پرابلم ہوتی ہے. تو لیکن آج کل یہ کلٹیویٹڈ ہوتا ہے، یہ یوزولی یوں ہی فارم پر نہیں آتا ہے، لیکن ہوتا ہے. بہت سارے فارم لینڈس پر یہ نکوٹیانا ٹبیکو آ جاتا ہے، خود بخود یہ گرو ہوتا ہے. دین یو ہیو ایمرینتھس اسپیشیز، جس کو ہم گنہار کہتے ہیں. اس میں ایک خصوصیت ہے، یہ نائٹریٹس اور آکزیلیٹس کو ایبزارب کر لیتا ہے. پتوں میں نائٹریٹ ہوتا ہے. جب جانور اسے کھاتے ہیں تو ان کے خون میں جو ہیموگلوبن ہوتا ہے اس کو اس نائٹریٹ کی وجہ سے میٹ ہیموگلوبن بنتا ہے، اور وہ پھر آکسیجن کو کیری نہیں کر پاتے ہیں، ریسپیریٹری فیلئر اور پھر ڈیتھ. تو گنہار. لیکن ہم ہیومن بینگس تو اس کا ہم گنہار کے لڈو بھی بناتے ہیں، گنہار کھاتے بھی ہیں، سیڈ اس کا. لیکن زیادہ تر پتوں میں یہ پرابلم ہے. یہ آپ پہچان سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ کبھی کھایا ہوگا؟ یہ تو ننر ہے. یہ بھی ایک کھٹی سبزی ہے، اور کھٹی سبزی اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے، آکزیلک ایسڈ. اور آکزیلک ایسڈ نیچرلی وہ کیلشیم کے ساتھ بھی انٹرفیئر کرتا ہے، اور کڈنی میں سٹونز بھی بناتا ہے. اور ننر ایز ہیومن بینگس تو اسے ایز ویجیٹیبل بھی یوز کرتا ہے، لیکن زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ کڈنی پرابلم ہو. دین وی ہیو اندر یتھ ونان رننکیولس میوریکیٹس. یہ ایک ایسا پھول ہوتا ہے جو چمکدار ہوتا ہے، یلو کلرڈ، بٹر کپ اس کو اسی لیے کہتے ہیں انگریزی میں. اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ چوہیا کے کان جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو کشمیری میں گگر کن. یہ جو پتے ہیں یہ بالکل چوہیا کی یہ کانوں کے جیسے ہیں، تو ان کو گگر کن کہتے ہیں. اور اس میں خطرناک ایک پروٹو اینیمونین پروٹین پوائزن ہوتا ہے، اس کو ٹاکس البومن کہتے ہیں. وہ جو ہی جانور کھا لیتا ہے تو پیٹ میں درد شروع. اور اگر آپ اس کا جوس اپنے سکن کے ساتھ مل لیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سکن پہ بلسٹرز اپیئر ہوں گے. وہ بھی بڑا ڈینجرس ہے. تو اٹ از ڈینجرس. دین یو ہیو ایسکیولس انڈیکا، ہانڈون.
हांडून तो आपने जिसको हॉर्स चेस्टनट कहते हैं, यहाँ तो आलस्टेन में बहुत हैं, वहाँ खलमुला साइड, यहाँ जहाँ से हम जाते हैं गुलाब बाग, वहाँ रास्ते में बहुत सारे ट्रीज हैं एक जगह। तो हांडून का जो फूल है, अगर उस पर शहद की मक्खी बैठे तो उसको भी पॉइजनिंग होती है, और वो शहद भी पॉइजनस बनता है। और अगर हम हांडून का जस्ट एक नट लेंगे, उसका जो अंदर का जो कर्नल होंगे वो लेंगे, कूटेंगे, अपने फिश या पॉन्ड में डालेंगे, जितने भी एक पॉन्ड में फिशेस होंगी वो सब के सब मर जाती हैं। इसमें एस्क्यूलिन एक बहुत ही खतरनाक किस्म का सैपोनिन पॉइजन होता है, तो इसलिए जानवरों को ये भी नहीं खाने देना चाहिए, ना इसके पत्ते, ना इसके फूल, ना इसके ये फ्रूट, जो इसके ये नट्स जो होते हैं, हॉर्स चेस्टनट, हांडून, ये तो बड़े ही डेंजरस हैं इसलिए, और इससे बहुत पेट में दर्द होता है, खासकर हॉर्सेस को जब वो खा जाते हैं। देन यू हैव यूफोर्बिया हेलियोस्कोपिया, अच्छा गुर सतर, वेरी डेंजरस। इसको जब काटते हैं तो दूध जैसा निकलता है, लेटेक्स। वो हमारे हकीम लोग सस ना वाट्स, वो वाट्स को ट्रीट करने के काम आता है, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक भी है। इसमें फॉरबॉल एस्टर्स होते हैं, वो कुछ गड़बड़ कर लेते हैं और कैंसर इंड्यूस करते हैं सेल्स में, तो इसलिए ये भी बड़ा हाईली टॉक्सिक। देन यू हैव कोनियम मैकुलेटम, इसको स्पॉटेड हेमलॉक कहते हैं, और कश्मीरी से मोरकच, ये फूल मोर की तरह जैसे दिखते हैं, मोर के पंख की तरह, मगर ये पॉइजन सुकरात को दिया गया था, एक प्याला, इसका जूस 1 कप किल्ड द सॉक्रेट्स। तो इसमें बिल्कुल शक्ल, ये तो आम है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे मज़ारों पे तो वहाँ पर होगा, सड़क के साइड्स पर भी होता है, और इसमें मस्टी माउस लाइक ओडर होता है, गगर मुशुक छा था असल। तो यहाँ पर स्पॉटेड हिमलॉक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती है उस पर स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन कलर्ड स्पॉट्स आप देख रहे हैं, तो इसलिए इसे स्पॉटेड हिमलॉक अंग्रेज कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं मोरकच। एंड प्रेग्नेंट कैटल, शीप या पिग्स हों, वो इसको कंज्यूम करके फिर उनको प्रॉब्लम होती है, एंड इट इज़ अ टेराटोजेनिक प्रॉब्लम, जिसके खाने से अगर पेट में बच्चा पल रहा हो उसको डिफेक्ट हो जाता है। तो कभी आपने देखा होगा किसी बच्चे को जिसको बीच में क्लेफ्ट है, और वो क्लेफ्ट पूरे प्लेट में भी होता है, वही प्रॉब्लम होती है इसके खाने से। देन वी हैव ड्रायोप्टेरिस फिलिक्समास, ये तो भाई एक फर्न है, इसको कश्मीरी डेड कहते हैं, और इसको हम कश्मीरी यहाँ खाते भी थे। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे ना, फिडल हेड इसी का जो फ्रॉन्ड होता है, फ्रॉन्ड का हो, फिडल हेड का हो, वो हम खाते हैं कश्मीर में, और या जम्मू में भी वो अवेलेबल होता है, उसको वहाँ किसरोड कहते हैं। किसरोड वहाँ अचार बनाने के काम आता है, लेकिन अब मॉडर्न तहकीक जो हो गई है उसमें कहते हैं कि भाई इसमें कुछ पॉइजनस, इससे यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है, टैक्लोसाइड होता है, तो इसको नहीं खाना चाहिए। इससे थायमीन की डेफिशिएंसी भी होती है, क्योंकि इसमें थायमिनेस होता है, एक ऐसा जुज जो थायमीन को ख़त्म कर देता है बॉडी में, और एक ऐसा भी जुज है जिससे WBCs ख़त्म हो जाते हैं, उसको रेडियोमाइमेटिक फैक्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे उस एनिमल को रेडिएशन दी गई हो उतना ब्लड काउंट डाउन होता है, तो वी कॉल दैट इट हैज़ सम रेडियोमाइमेटिक फैक्टर्स आल्सो। तो एक तो यहाँ जो है, यहाँ तो यही ज़्यादा होता है डेड ड्रायोप्टेरिस, लेकिन बाहर के जंगलों में जैसे उत्तराखंड है या और कोई वहाँ जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर ज़्यादातर ब्रैकन फर्न होता है, तो उसको टेरिडियम एक्विलाइनम कहते हैं, तो ये कुछ दूसरे टाइप का फर्न है। ये तो यहाँ बहुत है, जैंथियम, चीर, यह चूर, अमिक कड़ फसान जानवरस येरस मज,
تو اون میں پھنس جاتے ہیں، پھر پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے پتے کو کھا لیا اس میں، وہ ویری ڈینجرس اٹریکٹائلوسائڈ اس میں ایک خطرناک پوائزن ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہارٹ بھی بیٹھ جاتا ہے، مسکولر ٹرانسمیشن بھی بیٹھ جاتا ہے. تو یہ بڑا ڈینجرس ہے. اور یہ جو ہے اس سے بھی، اس کے پھولوں سے بھی شہد کی مکھی کے نیکٹر میں آ جاتا ہے یہ، اور شہد پھر پوائزنس بن جاتا ہے. دین سارگم سوڈان گراس اور جانسن گراس، جس کو آپ کشمیری میں، جس کو آپ جوار بھی کہتے ہیں، اور اس کو آپ درہم، کشمیری میں اسے درہم کہتے ہیں. اس میں سائنائڈ ہوتا ہے. جب یہ چھوٹے قد کا ہوتا ہے، جب اس کے یہ پھول نہیں نکلے ہوتے ہیں، تو اس میں سائنائڈ کافی ہوتا ہے. نائٹرائٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سائنائڈ اور نائٹرائٹ اس میں ہوتے ہیں. دس از وشیا اسپیشیز ویج. یہ یہاں آلسٹین میں جو فارڈر گراس لینڈ ہے وہاں پر کافی گرو ہوتا ہے. کافی ایسے گائے بھی دودھ دیتی ہے، لیکن جب یہ ایکسیسو چلا جاتا ہے تو دین اٹ از اے ویری ڈینجرس. اس میں سیلینیم پوائزننگ بھی اس سے ہوتی ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے اس کا کشمیری نیم نہیں ملا. میں نے کوشش کی تھی، نیوٹریشن والوں سے کہا تھا، پتہ نہیں تھا ان کو بھی نا، تو اس لیے میں نے اردو نام لکھا انکری، یا ہندی نام میں اس کا آکرا ہے. ہندی از آکرا، اردو از انکری، اور انگلش میں اس کو وشیا اسپیشیز، وشیا فابا. جو ہم باقلا کھاتے ہیں نا، برگلر، وہ اسی فیملی کا ہے، اور اس میں بھی سائنائڈ ہوتا ہے. اس کو بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے. برگلر وہ ہم کشمیری دال تو کھا جاتے ہیں، بازاروں میں ہوتی ہے، مگر اس میں سائنائڈ ہوتا ہے. دین ایلیم سٹیوم، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو بہت یوز ہوتا ہے ایز اے کیولینری سبسٹنس ان آور کچنز. لیکن اس میں چند ایسے سلفر کمپاؤنڈس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیلز خراب ہو جاتے ہیں، ان کو ہیمولیسس ہوتی ہے. اس لیے اگر یہ جانور کھا لے تو اس میں ہیمولیسس ہو جاتی ہے. اب پریونشن اینڈ مینجمنٹ اسٹریٹجیز کیا رہے گی، طریقہ عمل کیا رہنا چاہیے ہمارا؟ آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ریموونگ ٹاکسک پلانٹس. ریگولرلی آپ انسپیکٹ کریں گے کہ گرازنگ لینڈ میں تو کہیں جانور تو نہیں جاتے ہیں جہاں پر ٹاکسک پلانٹس ہے. تو آپ نے آلٹرنیٹیو ویجیٹیشن آپشنز دینی ہے کہ آپ نے فارڈر کراپس گرو کرنے ہیں تاکہ جانور انہی کی طرف جائے اور پوائزنس پلانٹس کھا لے نہیں. اور ریگولر مانیٹرنگ اینڈ مینٹیننس وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ اگر کسی جگہ زیادہ گرو ہو رہے ہیں تو ان کو نکال دیں گے. اینڈ دین ایجوکیٹنگ فارمرس اینڈ ویٹنری پروفیشنلز کہ ٹریننگ پروگرامز دیں، جیسے یہاں ہو رہا ہے کہ ان کو انفارمیشن دے کہ کس پوائزنس پلانٹ سے کیا ہوتا ہے. اینڈ ارلی ڈیٹیکشن، اگر پوائزننگ ہو بھی گئی تو پھر ویٹرنری سینٹر کو کنٹیکٹ کر کے کسی ڈاکٹر کو ارلی ڈیٹیکشن میں ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے، پھر جانور کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. اینڈ اس میں اکانومک اینڈ انوائرمنٹل امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر جانور نے کھا لیا وہ مر جائے گا تو اکانومکس پر تو اثر پڑے گا ہی. اینڈ کنٹیمنیشن آف سوائل اینڈ واٹر ریسورسز، میں نے جیسے بتا دیا کہ ہماچل پردیش میں لاسٹ ایئر ہی 2-3 بچوں نے ایسے ہی وہ سکیورس یوز کیے تھے تو میٹ روسٹ کرنے کے لیے، پھر وہ مر گئے تھے. تو اس لیے اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ بھی ہے. اینڈ کنکلوژن ہے کہ اڈاپٹنگ پرو ایکٹیو میجرز ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک پلانٹس ان لائف اسٹاک فارم اینڈ لینڈ از essential to safeguard the health, productivity and environmental sustainability of livestock farming. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم فارمرز کو ایجوکیٹ کریں کہ ان ٹاکسک پلانٹس کے متعلق. اینڈ ود دس our today's lecture is okay.